بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون وِد سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ آج 3 نکات پر بات کرنی ہے۔ یہ تینوں نکات سیاسی نہیں ہیں، بلکہ میرے بارے میں ہیں، بلکہ آپ کے بارے میں ہیں، بلکہ ہم سب کے بارے میں ہیں۔ یعنی جو ہمارا ایک سماجی چہرہ ہے، جو انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک ہے، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یقیناً آج کل سیاسی جو موضوعات ہیں وہی مرچ مسالے والے اور بڑے چٹخارے دار ہوتے ہیں، لیکن آپ اس پروگرام کو سنیں گے تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ ایسے موضوعات جو ہیں وہ بھی اہم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ ہے اعتراف کا۔ میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں ایک بات کا، اور معذرت بھی۔ دوسرا نقطہ ہے فیصل آباد کے گٹر اور ان کے ڈھکن کا معاملہ، اور تیسرا نقطہ ہے جو لاہور وال سٹی ہے، کامران لشاری جس کے ہیڈ ہیں، اس کے بارے میں چند گزارشات۔ لیکن یہ تینوں موضوعات جو ہیں وہ آپ سے میں نے ڈسکس کرنے ہیں۔ اس سے پہلے وہی ایک درخواست کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور دبائیے، کیونکہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کا بٹن دبانا بہت ضروری ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ بات۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اعتراف کی۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے ہاں اب بہت زیادہ چلن ہو گیا ہے اس بات کا کہ انگریزی زبان نہ بولتے ہوئے بھی انگریزی کے الفاظ جو ہیں ان کا بہت زیادہ استعمال کیا جائے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے سائیکولوجیکلی کہ انسان اپنا جو علمی روب ہے وہ ڈالنا چاہتا ہے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ دوسری یہ بات ہے کہ اب ہر طرف انگریزی کا اس طرح سے آپ سمجھیے کہ بھرمار کی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے کہ ہم مجبور ہیں اس انگریزی کی بارش کے نیچے رہنے پہ، یعنی وہ بارش جو تیزابی بارش سے زیادہ خطرناک ہے سماجی طور پر۔ آپ دیکھیے کہ وجہ اس کی بہت ساری ہیں، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ ایک لائن میں بتاتا چلوں کہ انگریزی کا زیادہ استعمال دراصل جو سرمایہ دار ہیں ان کے شکار میں آنے کی بات ہے، یعنی وہ اپنے تمام پروڈکٹس، دنیا کے جتنے بڑے سرمایہ کار، اور چونکہ یہ دنیا اب سرمایہ کاری اور سرمایہ داری کی طرف ہے، تو وہ اپنے جو کلائنٹس بناتی ہے، جو اپنے گاہک بناتی ہے، جو ان کے گاہک ان کا شکار ہوتے ہیں، وہ سب کے سب انگریزی سے مغلوب ہوتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو ہم انگریزی میں بات کرتے ہیں وہ مکمل بات کریں، وہ علیحدہ بات ہے، ضرور کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں انسان کو انگریزی، چونکہ ایک انٹرنیشنل اس وقت زبان ہے، انگریزی انگریزوں سے زیادہ اچھی آنی چاہیے، لیکن اپنی زبان کی کاسٹ پر نہیں۔ یس، میں نے کاسٹ پھر انگریزی کا لفظ اسی لیے استعمال کیا کہ سمجھ آئے کہ اپنی زبان کی قیمت پر نہیں۔ میری یہ توجہ اس موقع پر خاص طور پر جو دلائی وہ شایان حقی صاحب نے دلائی۔ شایان حقی صاحب وہ کون ہیں، میں ان کا ایک چھوٹا سا تعارف بعد میں بھی کراؤں گا، لیکن پہلے ان کی شخصیت کے بارے میں کہ وہ ایک بہت سینئر کمرشل پائلٹ ہیں، اور پوری دنیا میں وہ فلائی کرتے ہیں اور جہاز لے کے جاتے ہیں، مختلف مسافروں سے ملتے ہیں، بڑے بڑے، اور سب سے ان کا انٹریکشن ہے۔ لیکن ان کے مزاج کے ڈی این اے میں ایک اسکالر موجود ہے، ایک علمی شخصیت موجود ہے۔ وہ خود بھی ہیں، لیکن وہ ایک بہت بڑے علمی باپ کے بیٹے ہیں۔ شان الحق حقی صاحب ہم سب جانتے ہیں، بہت بڑے ادیب، شاعر، لکھاری، ریسرچر، اور بہت سی لغات انہوں نے بنائیں، جن میں بڑی مشہور کتابیں فرہنگ تلفظ اور بڑی تحقیق کی کتابیں ہیں، وہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے میری توجہ اس طرف دلائی کہ میں کم از کم اپنے پروگرام میں کچھ نہ کچھ الفاظ جو انگریزی کا متبادل اردو میں بہت آسانی سے موجود ہے وہ استعمال کیا کروں۔ بجائے اس چیز کو میں مائنڈ کرتا، میں ان کا شکریہ ذاتی طور پر بھی ادا کیا، اور یہاں اعتراف کرتا ہوں کہ بالکل مجھے اپنی جو شناخت ہے وہ انگریزی کی قیمت پر لٹا نہیں دینی چاہیے، یعنی مجھے اپنا آپ انگریزی کے سامنے ہر طرح سے اپنی عزت پیش نہیں کر دینی چاہیے۔ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنی شناخت غیر زبانوں یا غیر کلچر کے آگے، دوسرے ثقافت کے آگے دے دیتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنی غیرت اور عزت دوسروں کے سامنے دے دیتے ہیں۔ تو شایان حقی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شایان الحقی صاحب کے حوالے سے ہم پھر انشاءاللہ ایک بھرپور پروگرام کریں گے، ان کی شخصیت اور ان کے
باقی جو ان کی تحقیق تھی اور دیگر جو امور تھے اس حوالے سے۔ اب دوسرے نقطے کی طرف آتا ہوں۔ فیصل آباد کے گٹر کے ڈھکن، بڑا آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیسا موضوع ہے، لیکن بڑا افسوسناک اور بڑا شرمندگی والا موضوع ہے۔ بات کچھ دراصل یہ ہوئی کہ چند دن پہلے ایک خبر اخبارات میں بڑی نمایاں سرخی کے ساتھ شائع ہوئی کہ فیصل آباد کے ڈپٹی کمشنر نے ایک میٹنگ کی اپنی، اور وہاں انہیں بتایا گیا کہ جو فیصل آباد کے 156 گٹر ہیں جن پر ڈھکن نہیں تھے ان پر ڈھکن دے دیا گیا، اور یعنی بڑا سراہا گیا اور اس کی خبر بھی لگائی گئی، اور سرخی بھی یہی تھی کہ فیصل آباد میں 156 جو گٹر ہیں ان پر ڈھکن دے دیے گئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شہر جسے ہم کہتے تھے کہ وہ برطانیہ کا جس طرح مانچسٹر ہے، تو یہ پاکستان کا مانچسٹر ہے، پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ یہاں سے پاکستان کو زر مبادلہ ملتا ہے۔ پوری دنیا میں فیصل آباد کا ایک نام ہے، اور اتنا معتبر نام، یعنی یہ پہلے لائل پور نام تھا، لیکن ایک بہت مسلم امہ کی بہت بڑی شخصیت سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل جو تھے، ان کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے اس شہر کا نام رکھا گیا، اور اب اس کے جو ترقیاتی انڈیکس ہے، انڈیکیٹرز ہیں، نشانیاں ہیں، اس کی بتانے کے لیے کہ ہم نے بہت زیادہ اہم کام کر لیا ہے، یہ بتایا گیا کہ 156 گٹروں پر ڈھکن دے دیے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے ترقیاتی سوچ کہاں جا رہی ہے۔ ترقیاتی کام تو ایک طرف رہے، یعنی 156 گٹروں پر فیصل آباد میں ڈھکن دے دیے گئے، اور اس پر میٹنگ ہوئی، بہت شاباش دی گئی، اور اس پر بھی نہ رہا گیا، اور خبریں منظر عام پر آئیں۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ یعنی اس سے پہلے یہ سوچا جانا چاہیے تھا کہ وہ 156 ڈھکن گئے کہاں؟ کیا ان چوروں کے خلاف، کیا ان نااہل سرکاری افسروں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ جو 156 ڈھکن غائب ہوئے، اب اندازہ نہیں کہ اس پر کیا کیا نقصان ہوئے ہوں۔ کئی دفعہ تو گٹر کے اندر گر کر کئی انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، خاص طور پر بچے بھی۔ اب آپ اس انڈیکیٹر کو، اس ترقیاتی نشان کو کیا IMF میں بتا سکیں گے؟ یعنی جو ہمارا انٹرنیشنل ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے، نشانی ہوتی ہے ترقیاتی کاموں کی، اس میں فیصل آباد کے 156 جو گٹر کے ڈھکن ہیں ان کے رکھ دینے کا بھی ایک بہت بڑا اہم نقطہ ہوگا، اور آئندہ شاید ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس چیز کو اپریشیٹ کرے، شاید ورلڈ بینک جو ہے اس کو نوٹس لے اور شاباش دے، شاید وہ اسٹیٹ بینک کو کہے کہ فیصل آباد میں مزید جو گٹر کے ڈھکن ہیں ان جو کھلے ہوئے ہیں ان پر بھی دے دیا جائے، اور عین ممکن ہے کہ آئندہ کی کسی خبر آنے تک یہ 156 ڈھکنوں میں سے بھی کئی ڈھکن غائب ہو چکے ہوں۔ یہ علیحدہ بات کہ ان 156 ڈھکنوں کو رکھنے کے لیے کتنے ٹینڈر ہوئے اور اس پہ کتنے لوگوں کی مزید کمائی ہوئی۔ بس یہ آپ کو ایک انڈیکیٹر بتانا تھا کہ فیصل آباد جو پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، وہاں پر جو ترقیاتی نشانی ہے، جو ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹر ہیں، وہ یہ ہیں کہ 156 جو گٹر کے ڈھکن تھے وہ رکھ دیے گئے ان گٹروں پر جہاں پر ڈھکن نہیں تھے۔ اب آتے ہیں ایک اور خبر کی طرف، لاہور وال سٹی، جس کے ہیڈ ہیں کامران لشاری صاحب۔ یہ ایک بڑی اچھی اور خوشخبری والی خبر ہے، جس کو سن کر، پڑھ کر، یا آپ یہ پروگرام دیکھ کر آپ کو تسکین ہوگی اور کچھ اطمینان اور کچھ سکون کا سانس بھی آئے گا۔ لاہور وال سٹی جب قائم ہوئی تو اس کے ذمہ پروجیکٹ تھا کہ لاہور کے اندر جو پرانی عمارات ہیں، جو ہیریٹیج کہلاتی ہیں، جو ورثہ کہلاتی ہیں، پرانا تاریخی سینکڑوں برس پرانا، جو دنیا میں اس وقت سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہو چکا ہے، یعنی جو ہیریٹیج ہے، جو ورثہ ہوتا ہے، وہ قوموں کے لیے اس وقت سونے جواہرات سے زیادہ مہنگا اور قیمتی ہو چکا ہے۔ لیکن ہم لوگ چونکہ ایک بڑے سطحی سی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہمیں اس کی ویلیوز کا، اس کی قدروں کا، اس کی اہمیت کا نہیں پتہ۔ بہرحال لاہور میں کچھ عرصہ پہلے لاہور وال سٹی کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا،
جس کے تحت یہ تھا کہ لاہور جو اندرون لاہور ہے اس کی جو پرانی عمارات ہیں ان کو محفوظ کیا جائے، وہ بہت اپریشیٹ کیا گیا اور کام بھی انہوں نے بہت کیا۔ جو لاہور کی پرانی جو عمارات ہیں، اگر کوئی آپ لوگ جو بیرونی دنیا میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ویسے بھی ان کے علم میں ہوگا، وہ لاہور وزٹ ضرور کریں، وہاں آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ایسا پروجیکٹ پاکستان کے اندر کیسے ڈیولپ ہوا اور کیسے یہ آگے گیا۔ ڈیفینیٹلی کریڈٹ گوز ٹو کامران لشاری صاحب اور ان کی یقیناً جو حکومت جنہوں نے شروع کیا اور جو موجودہ حکومت ہے پنجاب کی، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ شروع آگے تک اس کو کر رہے ہیں۔ اب آگے مزید جو اچھی خبر میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں، چند دن پہلے خبر آئی کہ جو لاہور وال سٹی ہے ان کے کام کو دیکھتے ہوئے اور ان کے جو کام کی اتنی اپریسیشن اور تعریف ہوتے ہوئے دیکھتے، میں دونوں الفاظ استعمال کوشش کر رہا ہوں کہ انگریزی کے بھی ہوں اور ساتھ اردو کے بھی متبادل جو ہے ان کا وہ شامل ہوتا چلا جائے، جو اتنی تعریف اور اپریسیشن ہوئی لاہور وال سٹی پروجیکٹ کی، اس کے تحت جو پنجاب گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر صاحب ہیں عثمان بزدار صاحب، ہم تنقید تو بہت کرتے ہیں لیکن جو ان کا کوئی اچھا کام ہو کسی کا بھی، اور ان کو ذکر ضرور کرنا چاہیے اور اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں بھی بہت بڑا ناقد ہوں مختلف پروگراموں میں، مختلف پروجیکٹس جو حکومت کرتی ہے کرنی بھی چاہیے، لیکن اس پروگرام کو میں اس حوالے سے ان کی تعریف کرتا ہوں کہ عثمان بزدار جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، انہوں نے لاہور وال سٹی جو ہے اس کو ایک اور پروجیکٹ دے دیا ہے۔ وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ اب آپ لاہور سے باہر نکلیے اور پنجاب کے جو تقریباً 8 بڑے جگہ ہیں جن میں کچھ مزار ہیں بزرگ ہستیوں کے، جس میں کچھ لاہور میں موجود ہیں، کچھ مندر ہیں اور کچھ گردوارے ہیں اور کچھ دیگر عبادات یا ایسی اہم عمارتیں ہیں جن میں لاہور، سیالکوٹ، راولپنڈی اور ملتان کی عمارتیں موجود ہیں۔ وہاں پر بھی آپ جائیے اور ان جگہوں کو محفوظ کیجئے۔ یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قومیں کس طرح رہتی ہیں اور اپنا مزاج کیسے بنا رہی ہیں۔ جہاں اس وقت اتنی آپ دیکھیے کہ عدم برداشت کی ایک لہر ہے موجود یا ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن بہت بڑی سوچ ہے ہمارے معاشرے میں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی عزت کریں اور ہماری بھی عزت کی جائے۔ لہٰذا یہ جو لاہور وال سٹی کو کامران لشاری کو جو پروجیکٹ دیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، چیف منسٹر عثمان بزدار نے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ بے شک ابھی یہ ابتدا ہے لاہور سے باہر نکل کر کام کرنے کی، لیکن یہ نشانی ہے، یہ راستہ ہے، یہ ایک موٹر وے ہے جو بہت ہی اچھی طرف جا رہی ہے۔ اب اس میں دیکھا جائے تو میری چند تجاویز ہیں کہ جو ہمارے اب کہا جاتا ہے، اور دنیا میں ایک بہت بڑی یہ ایک آپ سمجھیے لہر اور موو بھی چل رہی ہے، ایک کمپین اور ایک مہم بھی چل رہی ہے کہ جو پرانے ورثے ہیں، جو قومی ورثے ہوتے ہیں یا جو پرانی جگہیں ہیں، ان کو محفوظ کیا جائے، پریزرو کیا جائے۔ اور ہمارے ہاں جو موجودہ گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر عمران خان ہے اور دیگر جو لوگ ہیں، وہ ٹورزم کے حوالے سے، سیاحت کے حوالے سے اور عدم برداشت کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں۔ جو لاہور وال سٹی ہے وہ پروو کر چکا ہے، وہ ثابت کر چکا ہے کہ اس نے پرانی تاریخ کی جو چیزیں ہیں، جو ہمارے بہت بڑا ایک ایسٹ ہیں، اثاثہ ہیں، ان کو انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ تو لہٰذا جو پنجاب کے جتنے جو اثاثہ جات ہیں جو ابھی دریافت بھی نہیں ہوئے اور جو کھنڈر بن رہے ہیں یا وہ عمارتیں جو دیگر استعمال میں چلی گئی ہیں، ان کو لاہور وال سٹی پروجیکٹ کے زیر انتظام دے دینا چاہیے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کی سلطنت میں اضافہ کر دیا جائے، جیسے ہمارے ہوتا ہے کہ جی اتھارٹی بہت بڑی ہو جائے گی، ہمیں اختیار مل جائے گا۔ مجھے توقع ہے کہ کامران لشاری ایسی شخصیت نہیں ہے، وہ بہت ہی بڑے منجھے ہوئے بیوروکریٹ بھی ہیں، بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اور بہت ہی آرگنائزڈ شخصیت ہیں۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں، میں کبھی ان سے نہیں ملا، لیکن میں ان کے کام کو ذرا ہر جگہ اور ہر قدم پر اپنے شوق اور دلچسپی کی وجہ سے میں نے ان کو دیکھتا رہا ہوں۔ اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ سارے جو پروجیکٹ ہیں پنجاب کے، ان کے ذمہ لگا دیا جائے کہ وہ ہر ڈسٹرکٹ میں جائے۔ ابھی حال ہی میں وہ بھیرا بھی گئے ہیں، وہاں جا کر بھی انہوں نے مختلف چیزیں نشاندہی کی ہے کہ یہ مارک کی ہیں، انہوں نے نشانی لگائی ہے کہ یہ چیزیں ہماری جو ہیں ان کو محفوظ کیا جانا چاہیے۔ پنجاب میں بہت بڑے بڑے شہر ہیں، مثلا خوشاب ہے، کہتے ہیں کہ یہ بابر آیا تھا یہاں پر۔ اب دیکھیے اس دور میں جو آپ کہیے کہ بابر، میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ پری ہسٹورک ایج ہے، لیکن اس دور میں ہسٹری بہت کم محفوظ کی گئی۔ آپ وادی سون ہے،
وہاں جائیے، چکوال ہے وہاں جائیے، آپ میاں والی جائیے، اٹک جائیے، میں کیا نام بدوں جائیے، ڈی جی خان جائیے جو عثمان بزدار کے علاقے ہیں، آپ ملتان چلے جائیے، رحیم یار خان چلے، پنجاب کے جتنے ڈسٹرکٹس ہیں، جتنے ڈویژنز ہیں، ان سب کو وزٹ کریں، ان سب کی سیر کریں، اور کامران لشاری اگر یہ شروع کر دیں ہر مہینے کم از کم اگر وہ 2 ضلع جو ہیں ان کو اگر وہ دیکھ لیں جا کے، تو بے شمار ایسے جگہ مل جائیں گی جو صدیوں پرانی ہیں، اور اب یا تو وہ ان کے کھنڈرات رہ گئے ہیں یا وہاں پر دیگر جو محکمے ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا اور ان کی اہمیت کا ہی نہیں پتہ۔ آپ یہ کہیے کہ جو ہیرا ہے، جو ڈائمنڈ ہے، وہ آپ سمجھیے کہ جوہڑ میں پڑا ہے، وہ ضائع ہو رہا ہے۔ اگر وہ پاکستان اس کو ایکسپلور کر لے، ان کو دریافت کر لیں، ان کو باہر نکال لیں، تو چیف منسٹر صاحب عثمان بزدار صاحب، آپ یقین کیجئے کہ پنجاب جو ہے اس کو بہترین بہت زیادہ ریونیو اتنا ملنا شروع ہو جائے گا یہ اس جو سیاحتی پروگراموں کے حوالے سے، کہ آپ یقین کیجئے جو آپ کا جو موجودہ بجٹ ہے شاید اس سے زیادہ ہو جائے یا کم از کم اس کے برابر آ جائے، کیونکہ دنیا میں اس وقت جو پرانی جتنی عمارتیں ہیں، خواہ وہ عبادت گاہیں ہوں، خواہ وہ سیر و تفریح کی ہوں، خواہ وہ دوسری جگہ ہوں، ان پہ جا کر وزٹ کرنا، سیر کرنا جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کا شوق بنتا جا رہا ہے۔ تو کامران لشاری یا جو لاہور وال سٹی ہے وہ اس کام کے لیے بہت اہم ہے، اور میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ جس طرح لاہور وال سٹی پروجیکٹ ہے، اس طرح پنجاب حکومت ایک انیشیٹ کرے کہ جو پرانے اثاثے ہیں، جو پنجاب کے اندر جو پرانی عمارتیں ہیں، ان کا ایک ڈویژن یا ایک چھوٹی سی منسٹری ڈیولپ کر دے، بنا دے، تاکہ اس کی ایک مستقل بنیادوں پر نگرانی ہو، اور ہر طریقے سے ایک پنجاب جو گورنمنٹ ہے وہ باقی صوبے بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ میں اس وقت لاہور وال سٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لہٰذا پنجاب حکومت اشتہار دے کہ ہر ضلع کا جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ اپنے ضلع کے اندر جگہ جگہ جا کر، گلی محلے میں جا کر، ویرانوں میں جا کر، قبرستانوں میں جا کر، مختلف جھیلوں میں اور مختلف جھاڑیوں یا جنگلوں میں جا کر تلاش کریں ڈپٹی کمشنر کہ کون سی جگہ کتنی پرانی ہے۔ یقین کیجئے عثمان بزدار صاحب، چیف منسٹر صاحب، آپ کو اتنا بڑا خزانہ پنجاب سے مل جائے گا کہ آپ کو کہیں بھی، ایون یہ کہ آپ کو فیڈرل سے بھی ریونیو جو دولت ہے یا جو مالی معاملات ہیں وہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پاکستان کا نام، پنجاب کا نام پوری دنیا میں ایک نمایاں حروف سے اور درخشاں حیثیت سے لکھا جائے گا۔ ڈیئر ویورز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے، اور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ فیڈ بیک میں جو نیچے کمنٹ باکس ہے، جو تبصرے کا ایک خانہ بنا ہوا ہے، وہاں ضرور دیجئے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔